میں نے اس غدار کے لیے تمام امیدیں ہار دیں۔ وہ ایک گدھا ہے، اس کے لیے آپ کافی ہیں، وہ سارا آپ کا ہے، مزے کریں۔ میں جانتا تھا کہ میرا بھائی ہمیں بیچ نہیں سکتا۔ مجھے اس کا موقع پڑا تو میں سکتے میں آ گیا تھا، لیکن کوئی بات نہیں۔ اس کا ہاتھ چٹان کی طرح۔ او میرے ارطغرل بھائی صبر سے بہت خوش ہوں گے۔ برے استاد ابو نقاش نے مجھ سے رابطہ کیا ہے۔ جس لمحے کا کافی عرصے سے انتظار تھا وہ آ گیا۔ میں ترکوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنے کے لیے کارروائی کرنے لگا دوں۔ میں آپ کے احکامات کا انتظار کر رہا ہوں۔ ارطغرل صاحب، میں خداوند کا شکر گزار ہوں۔ اپنا فرض چکانے کا موقع۔ ندی کی تہہ سونے کی ریت کے ٹکڑوں سے بھری پڑی ہے۔ ارطغرل صاحب، چونکہ چٹان بہت بھاری ہے۔ ندی کی تہہ کی جھلیوں میں سے اچھی طرح سمٹنے کے لیے ہمارا کام ان کھلونوں میں ریت کو چھان کر علیحدہ کرنا ہے۔ ندی کے بند پر ایک غار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اسے چھنی ہوئی۔ لگتا ہے یہ محفوظ ہوگا۔ استاد، آپ جیسے چاہیں، جتنا جلدی آپ ان سونے کے ٹکڑوں کے۔ لیکن ندی میری سوچ سے بھی زیادہ گہری اور طاقتور ہے۔ ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت ہوگی، لیکن جلدی کریں۔ آج رات جرگہ ہے۔ حضور سمجھے؟ ہو گیا۔ ارطغرل بھائی، آؤ بابا، کیا ہے یہ؟ میں اپنے بھائی، یہ نکلا کہ یہ ساری ایک چال تھی۔ اگر یہ میرا جبرا، لیکن میرے بھائی کو شاید یہ میری دعا سے ملا۔ بھائی دیکھیں اس نے چپکے سے میرے ذہن کے تھیلے میں کیا ڈال دیا۔ حضور، یہ ایک مرموز خفیہ ہاتھ ہے۔ لیکن اس آلے کے ساتھ اسے حل کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا، انشاءاللہ۔ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ میں اپنے سپاہی کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس کے حد کے بعد اب شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ سمون ہی پر اسماء یحییٰ ہے۔ حلیمہ سلطان، آج کا دن بہت کارآمد رہا۔ ہم پہلے ہی کام کر چکی ہیں۔ ٹھیک کہہ رہی ہو۔ قبیلے کی خواتین جو کر رہی ہیں اس میں ماہر ہیں۔ میں آپ کی میٹھی باتوں میں قطع کلامی کر رہی ہیں، لیکن خواتین تھک گئی ہیں۔
آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے چولپان خاتون، باقی کام کل کریں گے۔ تیاریاں شروع کرتے ہیں، ہمیں اندھیرے سے پہلے روانہ ہونا ہے۔ جس کا مطلب ہے اگر ہم سخت محنت کریں گے، امام سلطان آپ پر ہم بوجھ نہیں آنے دیں گے، تم ہمیں عزت بخشو گی۔ دونوں قبائل کے وفا شعار خواتین، شکریہ آپ کے ہاتھوں کو کوئی آنچ نہ آئے۔ ہمارے آباء و اجداد کے ورثے کے کڑھائی کے نمونوں، اب کام ختم کر کے بیگم صاحبہ، یہ صنوبر کی خوشبو آپ کو نہیں سجتی۔ اگر جا کے دروازے کھڑکیاں میری خوشبو مجھے ان دنوں میں، جب سے میری شادی ہوئی میں گرجا گھر نہیں گئی، خداوند مجھے معاف کرے۔ لیکن میں پھر بھی آپ کو یہ تجویز کروں گی، اسے آزما کر دیکھیں۔ یہ خوشبو رات کے لیے ہے۔ جو عورتیں اپنے مرد کی توجہ چاہتی ہیں، یہ ان کے لیے بہت مفید ہے۔ خاتون، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنے صاحب کے لیے، ان کے لیے۔ اور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں وہی کر رہا ہوں جو سردار بازار میں کرتا ہے۔ سورج ڈوبنے والا ہے، تم ابھی تک گئی کیوں نہیں؟ ہم جا رہے ہیں بھائی۔ مجھے آپ کو کچھ کہنا ہے، میں سن رہا ہوں۔ اصلاحان، کیا بات ہے؟ آج رات میں حلیمہ سلطان، قالین کا کچھ کام ہے جو ہمیں نپٹانا ہے۔ اصلاحان، یقیناً تم رک سکتی ہو۔ اب ہم برادرانہ قبیلے ہیں، یہ بھی ہمارے خاندان کی طرح ہیں۔ حضور اصلاحان خاتون، اگر اصلاحان بھی اس قافلے میں ہوئی تو کسی کو ہم پر شک نہیں ہوگا۔ اوہ، میں سمجھی تھی کہ یہ مر گیا، اس کی زندگی میں نے بخش دی تھی۔ سونے کے کام، اس نے کہا تھا کہ مل کر سونا نکالیں۔ اگر ارطغرل نے اس کو آدمی کو چھڑانے میں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا، اس کا مطلب ہے کہ وہ جانتا ہے۔ باتوحان، پتہ لگاؤ یہ آدمی بازار میں کیا کر رہا ہے، وہ کیا حریر یا بیچ رہا ہے، سب پتہ لگاؤ۔ پتہ لگا لیں گے کہ تمہارے ارادے کیا ہیں۔ چولپان، زیادہ دیر مت رکنا، ہمیں شام میں کچھ کام کرنا ہے۔
حضور میں نے پہلی دفعہ اس طرح کا کوڈ دیکھا ہے، لیکن آج ضرور میں اسے حل کر لوں گا۔ عرب صاحب، اصل میں مجھے نورگل ہمیں مقررہ وقت پر اس کی جگہ واپس پہنچانا ہے، ہمیں جلدی کرنی ہوگی۔ حضور آپ بالکل فکر نہ کریں، میں حتی الامکان کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک آسانیاں فرمائے۔ حضور ان لوگوں نے اپنی پوری زندگی دھوکہ شجاعت کو مار دیتا ہے اسحاق۔ سمجھتے ہیں کہ ہم بچھائے ہوئے مکاریوں کے جال سے پوری دنیا کو قابو کر لیں گے۔ ہم ان لوگوں کے دھوکوں کے ساتھ انصاف، خلوص، ایمانداری، اقدار، ہم ان تمام سازشوں کو شکست دے سکتے ہیں اسحاق۔ ٹھیک ہے حضور۔ میرے اللہ ہمیں ہمارے کام کو بابرکت بنا۔ ہمیں اتنا حقیر مت کر، ہمارے حالات مان سازشوں کو ناکام بنا دے۔ میرے اللہ ہماری حلال کمائی کو حرام کی گندگی سے دور رکھنا اللہ قبول فرمائے۔ کام کیسا جا رہا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہم بھی اپنی روٹی تجارت سے کما۔ آپ جیسے تاجروں کو دیکھ کر خوشی ہوئی جو اپنا کاروبار حلال سے کماتے ہیں۔ آپ خوش ہیں حضور؟ سیمون جیسے ایک سائے کے ساتھ کر کے کم از کم تمہیں ہماری کھالیں تو اچھی لگیں، لیکن اس کے باوجود سیمون سے بچ کر رہیے۔ میں جانتا ہوں وہ آپ کو اپنے ساتھ ملا کر اپنی طاقت کو بڑھانا چاہتا ہے۔ تاجر کیا یہ تمام تاجروں کی خصوصیات نہیں ہیں؟ حضور سیمون صرف جیتتا نہیں، وہ اپنے شراکت داروں کو جگہ پر تباہ کر کے ختم کر دیتا ہے۔ قسم سے حضور، سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل اپنے مخالفین کو دفن کر دیتا ہے۔ شکریہ حضور، اصلاحان خاتون ہمارے ساتھ آئی ہیں، کل تک کچھ کام ختم کرنا تھا۔ آج رات ہمارے خیمے میں بہترین کھانے کا اہتمام ہوگا۔ آپ کے نصیب میں تھا اصلاحان خاتون۔ مجھے بطور مہمان خوش آمدید کہنے کا شکریہ۔ چلو کام ختم کرتے ہیں۔ اصلاحان خاتون میرے خیمے میں خوش آمدید۔ میں چھوٹا سا تھا تب سے میں نے سب کچھ کیا تاکہ مجھے پیار کرے۔ انہوں نے ہمیشہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیا جیسے میں ان کا ستیلا بیٹا ہوں۔ جاندار صاحب ایک ظالم انسان ہے جو کبھی بھی اپنے کسی بچے کو پیار نہیں کر سکتے۔ قربان یہ صرف میں ہی ہوں، صرف میں ہی۔ بس یا تو میں ہوں یا پھر تم ہو۔ میں نے اس قبیلے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، انہوں نے میری تمام اذیتوں پر آنکھیں بند کر دی۔ جو اپنی کتابوں میں گم ہے، فکر نہ کریں حضور، کل کے حملے سب کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ شروع میں حلیمہ سلطان جائے گی۔
پھر اکلوتی بیٹی اصلاحان الیار کی بھی باری آئے گی۔ جب بابا کی آنکھوں سے پردہ ہٹے گا، پھر انہیں مجھ پر یقین کرنا آئے گا، لیکن اگر پھر انہیں یقین نہ آیا، پھر ان کی باری بھی آئے گی۔ کوتلوڈا جس رات تامس کی موت ہوئی تھی، کون کون سی خواتین کام پر تھیں؟ کافی خواتین تھیں جناب، سب خواتین۔ آئیبو کے خواتین کہاں ہیں؟ حضور، جو الپان خواتین نے انہیں کچھ کام سونپا ہے، وہ کافی وقت سے یہاں سے چلی گئی ہیں۔ کوتلوجا، ہمیں صاحبوں کے خواتین کو تلاش کرنا ہے۔ وہ جس بھی سوراخ میں گئی ہیں، میں انہیں ڈھونڈ نکال باہر کروں گا۔ آئیے بابا۔ کیا بات ہے بابا، آپ اس وقت کیسے آئے؟ بابا، کیا میری بہن اصلاحان کو کچھ ہوا ہے؟ نہیں، فی الحال کچھ نہیں ہوا، لیکن یہ ایسے نہیں چل سکتا۔ بچپن سے ہی اصلاحان ایک باغی لڑکی تھی۔ اپنی ایمانداری اور ہمدردی کے ساتھ وہ ہمیشہ مصیبتوں میں پڑی رہی۔ میں جو بھی کر لوں وہ میری بات نہیں سنے گی، وہ ہمیشہ وہی کرے گی جو اسے صحیح لگے گا۔ اس کا حسن افسانوی ہے۔ میرے دل میں کبھی اس کی شادی کا خیال نہیں آیا۔ بابا، کیا آپ بہن اصلاحان کی شادی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کے ذہن میں کوئی ہے؟ میں اپنی بیٹی کو بہت دور نہیں کرنا چاہتا۔ وہ ایک معزز بہادر سردار کے ساتھ سکون سے رہے گی۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اصلاحان کائک قبیلے کی بہو کے طور پر مناسب ہے۔ جس نے ہمارے دلوں کے نور کو منور کیا، اللہ پاک کے مبارک ناموں سے۔ اگرچہ ہم مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، شکر ہے ہمیں 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے۔ انشاءاللہ ہمارے قبیلے کے لوگ اب روشن دن دیکھیں گے۔ اللہ کے کرم سے ہماری نعمتیں، ہمارا امن دائمی ہو، آمین۔ کھانا شروع کریں۔
حضور، ہاں اسحاق، یہ لو۔ حضور، تمہیں یقین ہے اسحاق؟ ابو نقاش، مہینے، دن کے وقت، آنسو چٹان پر، ٹھیک ہو جائے گا۔ اسحاق، تمہیں لاطینی زبان کیسے آتی ہے؟ شیخ ابن العربی چاہتے ہیں کہ میں سیکھوں، اور وہ دن آ گیا جب میں اس کی ضرورت پڑی۔ واہ میرا شیر، میرا شیر! چلو سردار کو بتاتے ہیں۔ چلیے حضور۔ روح کی تسکین کے لیے ایک گیت نہ ہو جائے؟ گرمیاں ایک طرف اور سردیاں دوسری طرف، سردیاں دوسری طرف، اس سے تمہارے منہ کے اندر لرزہ طاری ہوتا ہے۔ تمہاری زبان ایک طرف، دانت دوسری طرف، دوسری طرف، دانت دوسری طرف، دوسری طرف۔ ہم پاگل آدمی کیا کریں؟ ہمیں دشمنوں کے سینے چیر دینے چاہیے۔ ہمیں چیرنے دو، پھر چیرنے دو، ہم خان میں بے قصوں کی مدد کریں۔ ہر طرف، ہاں ہر طرف، ہر طرف جائیں، ہر طرف، ہر طرف جائیں، ہر طرف۔ کدوگلو لا علاج تھا، بادشاہ نے اپنی بہنیں دے دی۔ ہمیں بہن، آؤ بہن، مصری تلوار کے ساتھ۔ لاش ایک طرف، اس کا سر ایک طرف، سر ایک طرف، ایک طرف، سر ایک طرف، ایک طرف۔ اصلاحان بیٹا، تمہاری شادی کا وقت آ گیا ہے۔ ہمارے بڑے جیسے ملازم سمجھیں، ہم نے وہی کرنا ہے۔ اگر تمہارے دل میں کوئی باہر نوجوان ہے تو رستے کھل جائیں گے۔
یہی کافی ہے کہ تم اللہ سے اچھے کی امید رکھو۔ تم اپنی نیت صاف رکھو، پھر اللہ تمہیں وہی دے گا جو تمہارے دل میں ہوگا۔ تمہارے لیے ایک بلے سے ایک بہادر دیکھتے ہیں۔ کردوغلو لا علاج تھا، بادشاہ نے اپنی بہنیں دے دی۔ ہمیں بہن آؤ بہن، مصری تلوار کے ساتھ۔ لاش ایک طرف، اس کا سر ایک طرف، مصر ایک طرف، ایک طرف، سر ایک طرف، ایک طرف۔ میں پیارے دوست فلپ، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں تمہاری خدمات کا بہت شکر گزار ہوں۔ کام کیسا جا رہا ہے سازگر؟ سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق ہے۔ اگر کچھ غلط ہو رہا دیکھو، مجھے ایسی وفاداری اور ذہانت چاہیے۔ آج آرام کرو، مزے اڑاؤ، جتنی شراب چاہو پیو۔ میں کام کے اوقات کے اختتام تک اپنے فرائض کو نظر انداز نہیں کرتا۔ اس کی عقل اس کی کھوپڑی سے بری ہے میری پیاری بہن۔ جو نظر آتا ہے وہ بھی دھوکہ ہو سکتا ہے۔ تمہیں ایسے لوگوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جنہیں تم اچھی طرح نہ جانتی ہو۔ ارے دیکھو تو کون آیا ہے۔ نورگل صاحب کے لیے کھانا تیار کرو۔ ارے سپاہی نورگل، اب تم ہم میں سے ایک ہو۔ محصولات کی وصولی کیسی رہی؟ مجھے امید ہے تمہیں زحمت نہیں ہوئی ہوگی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہوا، میں نے سونا فلپ کو دے دیا ہے۔ تم نے بتایا نہیں فلپ۔ وقت نہیں تھا سیمون۔ چھوڑو، کھانا کھاؤ۔ پھر وہ ایک دن اور بڑا ہو گیا۔ اپنے بابا کی نظر میں آنے کے لیے۔ اگرچہ انہوں نے اپنی کبھی لکڑی کی تلوار ہاتھ سے نہیں پھینکی، ارطغرل صاحب جیسا بہادر بیٹا ہی سپاہی ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے ہم سلجوقی تصویرات بنائیں۔ یہ بہت اچھا لگے گا۔ زمین کے رنگوں کے ساتھ کائی محرکات، بیریاں کا پنجوں کے نشانات، یہ بہت اچھا لگے گا۔ شاید کناروں پر بازو کی تصاویر بھی لگا سکتے ہیں۔
میں کہتی ہوں کو بیری السی اور دو میں سوکھی بوٹیاں بھی. ابھی بھی ہمارے قبیلے میں کچھ موجود ہیں. تم ٹھیک کہہ رہی ہو. اگر ہم تمہارے پتے استعمال کریں تو ہمیں بہتر سبز رنگ. حلیمہ سلطان آپ کا شکریہ. ایسا لگتا ہے کہ شروع کرنے سے پہلے ہی تیار ہو گیا. مجھے پہلا دن یاد ہے. شہناز میرا ہمیں تمہاری ایک بھی بات پر کبھی یقین نہیں کیا. اس نے ہوشیاری سے سب رستے استعمال کیے. ایسے رنگوں کے ساتھ آئی ہو جو ہم نے کبھی نہیں دیکھے. کیا صرف اتنا ہی تھا جب میں نے سلیمان شاہ نے ارطغرل کی طرف سے میر چھوڑ دی تھی؟ ہمارا اس سے کوئی پوتا نہیں ہوگا تو اس وقت یہ ہماری زندگی میں آ گئی. اللہ ہر ماں کو ایسی بہو عطا کرے. امی جان آمین. اللہ آپ کو کبھی ہم سے دور نہ کرے. میری بچی انشاءاللہ. پھر تم اپنی نسل و قبیلہ آگے بڑھاؤ گی اصلاحان. خوش آمدید بیٹا. آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. خوش آمدید حضور. اتون تم سے مل کر خوشی ہوئی. میں جا کر سو جاتی ہوں. شب بخیر. حلیمہ خاتون کا شکریہ. پہلے ہی ہمارا آدھا کام ہو چکا ہے. شب بخیر. شب بخیر. اے میرے اللہ مجھے معاف کر دے. میں کیا سوچ رہی ہوں؟ میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ یا اللہ انہیں میرے دل سے نکال دے. مجھے علاج دل کے درد سے مت چور کر. کیا تمہیں کسی چیز کی پریشانی ہے؟ حضور میں بس اپنا کام جتنے آسان طریقے سے ممکن ہو نبھانا چاہتی ہوں. اللہ کا شکر ہے اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں. پھر تمہاری خوبصورت ماتھے پر بال کیوں نظر آتے ہیں حلیمہ؟ جب بھی میں اصلاحان خاتون کو دیکھتا ہوں
یا کوئی بات تم کہنا چاہتی ہو؟ کہو تاکہ مجھے پتہ چلے۔ ہیں؟ اچھا گندوز دیتی ہوں۔ تمہیں بھی سپاہی نورگل، میں اب سپاہی نہیں ہوں۔ میری نظروں میں تم ہمیشہ ایک سپاہی ہو۔ کیا بات ہے؟ میں اپنے ایک پرانے دوست سے ملنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے ساتھ آؤں۔ شکریہ، مجھے خود ہی جانا ہے۔ کل تم نے بہترین کام کیا۔ جب میں واپس آؤں گا تو میں ٹھیک ہے۔ بابر، اللہ کا واسطہ مجھے مایوس نہ کرنا اور ریچھ۔ یہ بھی رکھ لو۔ حضور، اب آپ کی اجازت سے میں روانہ ہوں گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے بھی کمایا اور آپ کے لوگوں نے بھی۔ ٹھیک ہے۔ شکریہ حضور، شکریہ۔ والسلام، خوش آمدید۔ بابا، میں امی جان کے ساتھ بازار جا رہا ہوں۔ جی۔ ٹھیک ہے، پھر تمہاری ماں تمہارے حوالے ہے۔ ادھر اپنی بری دادی کے پاس آ کر گلے لگ جاؤ۔ تمہارے راستے آسان ہوں۔ شکریہ حضور۔ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد ہو۔ آؤ چلیں۔ سب ٹھیک ہے خواتین؟ داؤد اپنا کام کر کے واپس آ گیا ہے۔ آپ کے ہم میں انتظار کر رہے ہیں۔
مجھے وہ دونوں عورتیں زندہ چاہیے۔ تو میں تم سب سے اس کا حساب لوں گا۔ چلو اپنی اپنی جگہ سنبھال لو۔ داؤد تمہیں کیا پتہ لگا؟ حضور آنسو۔ چٹان یونانیوں کے لیے اپنے مقدس دنوں میں اس مقدس جگہ پر زیارات۔ باقی دن بہت وہمی ہوتے ہیں کہ وہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ ملاقاتوں کے لیے بہت بڑی جگہ ہے۔ اگر ہم ابھی روانہ ہو جائیں۔ نہیں ذوالجان۔ حضور آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ ذوالجان کبھی ایسے سوراخ میں داخل مت ہو۔ وہاں سے چٹان پر محافظوں میں بغیر نہیں جائیں گے۔ آخرکار یہ یقینی ہے۔ بھائی ہم وہاں کیسے جائیں گے پھر؟ بابر ہم وہاں ایسے رستے جائیں گے جیسے کہ ہم ندی کے ذریعے بچھو کے بل میں جائیں گے۔ اگر ہم کسی مشکل سے، اب میری بات غور سے سنو، میں تمہیں جو کہوں گا تم یہ تفصیل سے روشان کو بتاؤ گے۔ ہم اس ندی کو استعمال کریں گے۔ ندی سے آتے ہوئے کچھ سپاہی جنگل میں جائیں گے۔ یقیناً ان کے آدمی اس جگہ انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ رستے میں ہیں، بس وہ پہنچنے ہی والی ہوگی۔ جناب آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اگر تاموی صاحب یہ نہ کرتے تو یہ سب نہ کرنا پڑتا۔ اس برے نے میرے بابا پر پول کھولا۔ پہلے آلیار اور پھر ارطغرل اور پھر وہ منافق سیمون۔ اب ثابت قدم ہے، یہی کافی ہے۔ اب اس کام کی جگہ کے سب کچھ ہار کے لڑے ہیں۔ شراکت داری شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی۔ خواتین سپاہیوں یہاں کچھ دیر رک کر وقفہ لیتے ہیں۔ یہاں آؤ، یہاں آؤ، بیٹھ جاؤ۔ شکریہ گلبانو، شکریہ۔ سڑکوں کے تھکے لوگ وہ تھکاوٹ بھول جاتی ہے۔ حلیمہ خاتون آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ لیکن اصلاح خاتون کچھ بھی آسان نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنے اشیاء کو بنانے کی بہت باری قیمت اٹھائی ہے۔ تم نے ابھی تک اپنا شانہ کیوں نہیں بسایا؟ ہم نے کل رات بھی اس بارے میں بات کی تھی۔ اگر تم کائی قبیلے سے شادی کرنا چاہو تو میں خوشی سے اس بات کروں گی۔ جب میری امی جان گزر گئیں
میں نے ان کی ہر ضرورت کا خیال اگر رکھا. میری شادی اگر کسی میری سے ہو بھی گئی تو شادی میرا ہو بھی، نہیں خیال کہ بابا مجھے قبیلے سے باہر کسی کے ساتھ بسنے دیں گے. میں سمجھتی ہوں. آؤ خواتین، سب کچھ اکٹھا کرو، روانہ ہوتے ہیں. سپاہیوں، خواتین محفوظ ہو جاؤ. حضرت عیسیٰ کی خاطر یہ کیا ہے؟ گندوز، سب ہتھیار ڈال دیں ورنہ سب کا ہی خواتین مریں گے. سردار کی بیوی کے بعد ان دونوں کو پکڑو. گندوز، گندوز میرا شیر. حضور کوئی اجنبی آ رہا ہے. حضور یہ اجنبی کون ہے؟ تاجر حسن.
کام کی جگہ پر جاتے ہوئے آپ کی خواتین پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ میں نے دیکھا تو میں نے اپنا گورا گرا دیا۔ گونگوت فوراً قبیلے جاؤ، انہیں صورتحال سے آگاہ کرو اور مدد لے کر آؤ۔ جو حکم حضور۔ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، یا اللہ۔ ذوالجان آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں کتنی بار بتاؤں کہ میں قبیلے واپس نہیں جاؤں گا؟ میں نے یہ سنا تھا مگر یقین نہیں آیا تھا، لیکن یہ سچ ہے۔ ہمارے قبیلے کے بحالی سپاہی اپنے قبیلے اور سردار سے غداری کر چکا ہے۔ ذوالجان غداری میں نے نہیں کی۔ شرم کرو سپاہی نور گل۔ بھائی وہ نہیں آئے۔ کیا ہوا بھائی؟ کیا بھائی کسی اور مسئلے میں پھنس گئے ہیں؟ میرا پیارا دوست، مجھے تم سے دوبارہ مل کر بہت خوشی ہوئی۔ آخرکار ہم تیار ہیں۔ اگر تم مجھے وہ دو جو میں چاہتا ہوں تو تم بھی اس کاروبار سے بہت کچھ کماؤ گے۔ تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ چلو اپنا مردود چہرہ دکھاؤ۔
بھائی ہماری جو خواتین کام کی جگہ پر جا رہی تھی ان پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا ہے. لیکن بھائی ارطغرل نے ہمیں یہ فرض سونپا ہے. چلو اس پہاڑ پر چلیں، آ جاؤ. یہ ہیں سلطان علاء الدین کے چوہے. اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی. یا اللہ.